السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ عمران خان نے قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے اور حکومت نے عمران خان کے پیچھے ٹرک لگا دیا ہے۔ بڑا کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے حکومت نے، اور عمران خان نے اب خود بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے ان کے اوپر غداری کا مقدمہ درج کیا جا رہا ہے، اور معاملہ انتخابات کا پھر دوبارہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ یہ انتخابات کب ہوں گے، عام انتخابات کب ہوں گے، بجٹ کے بعد، بجٹ کے فوراً بعد، یا عام انتخابات اپنے وقت پر۔ یہ بحث دوبارہ شروع کر دی گئی ہے، اور ایک پروپیگنڈا بھی آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنی مدت پوری نہیں کرنا چاہ رہی، نہیں کر پا رہی، اتحادیوں کے اندر پھوٹ پڑ گئی ہے۔ یہ سارے معاملات، کیونکہ پاکستان کی سیاست اب اسی کے گرد گھوم رہی ہے۔ عمران خان، بحث ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر، عمران خان صاحب کو اتنا زیر بحث کیوں لایا جاتا ہے، سوال اٹھتا ہے کہ جی ہر بات عمران خان صاحب کے اوپر کے گرد کیوں گھوم رہی ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک صفحے پر ہیں، اور نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اسی صفحے پر ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ دوسری سائیڈ پر ہیں۔ عمران خان صاحب روزانہ نیا تڑکا لگاتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے ایک نیا تڑکا لگایا عمران خان صاحب نے، امریکی سازش، اس میں نیا ٹویسٹ دیا ہے۔ آج انہوں نے کہا ہے کہ جی امریکی سازش نہیں تھی، اصل میں کہیں اور سازش ہوئی تھی۔ یعنی وہ جو مسلسل قوم کو امریکی سازش کا چورن بیچ رہے تھے، اس میں اب انہوں نے کہا کہ نہیں، امریکی سازش نہیں تھی، یہ کسی اور کی سازش تھی۔ کس کی سازش تھی، کیا کہہ رہے تھے، ان سارے معاملات پر بات کریں گے، لیکن پہلے میرا خیال ہے انتخابات والی بات پر آ جاتے ہیں۔ اور پھر عمران خان صاحب، جس کو اپنی جنگ کو راہ حق کی جنگ، اور اپنے مخالفین کھڑے ہوئے جو ہیں ان کو تو یزید کہہ رہے ہیں، تو ظاہر اب ان کو یزید کہہ رہے ہیں، خود کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں راہ حق پر ہوں، تو میں راہ حق پر ہوں، سامنے والے یزید ہیں، میں حق کی جنگ لڑ رہا ہوں، میں جھکوں گا نہیں، میں ڈروں گا نہیں، لیکن میں راہداری ضمانت لیے بغیر کوئی تحریک بھی نہیں چلاؤں گا۔ تو پہلے میرا خیال ہے وہ انتخابات کی صورتحال دوبارہ ایک عجیب و غریب قسم کا مخمصہ، کنفیوژن، کہیں ان پولیٹیکل پارٹیز کے اندر سے اٹھ رہا ہے یا کہیں اور سے اٹھ رہا ہے، یہ ساری چیزیں اس پر پہلے میرا خیال ہے بات کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے کس ٹرک کی بتی کے پیچھے قوم کو لگایا ہوا ہے۔ ایک عجیب و غریب ٹرک کی بتی ہے، وہ جو نظر بھی نہیں آ رہی اس کے پیچھے لگا ہے۔ ایک تو بتی نظر آ رہی ہوتی ہے نا، ٹرک کی بتی اس کے پیچھے پتہ جا رہا ہوتا ہے، لیکن یہ بتی نظر بھی نہیں آ رہی، عمران خان صاحب نے اس کے پیچھے قوم کو لگایا ہوا ہے۔ تو پہلے انتخابات کو لے کر اب ایک بار پھر یہ خبریں گردش میں ہیں کہ اتحادی جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اس معاملے میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے، مدت پوری نہیں کرنی چاہیے، ہمیں انتخابات کی طرف جانا چاہیے، بجٹ پیش کریں اور انتخابات کی طرف چلے جائیں۔ اب اتحادی جتنے بھی ہیں ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں آپ سیاستدان سمجھتے ہو، بیوقوف سمجھتے ہو، الو سمجھتے ہو، کیا سمجھتے ہو، کس طرح کے سوالات کرتے ہو؟ تو ہم کہتے ہیں جی آپ غصہ کیوں کر رہے ہو بھائی، اس طرح کے سوالات، مطلب ایک رائے ہے کہ ہمیں فریش مینڈیٹ کے ساتھ آگے جانا چاہیے اور ہمیں مدت پوری نہیں کرنی چاہیے کیونکہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے جو کرنا تھا نا، جس چیز کا جو وزن، جو بوجھ اٹھانا تھا ہم نے اٹھا لیا، اب وہ بوجھ اٹھا کر ہم پانی میں نہیں اتر سکتے کیونکہ وہ روئی ہے، اگر ہم وہ بوجھ کے ساتھ پانی میں اتریں گے تو اس کے نیچے دب جائیں گے، لہٰذا ہمیں انتخابات اپنی مدت پر کروانے سے پہلے ہمیں سسٹم سے باہر نہیں نکلنا۔ اچھا وہ کیوں؟ سادہ وہ کہتے ہیں ہم نے پیٹرول 60 روپے مہنگا کر دیا، بجلی مہنگی کر دی، عوام کے اوپر بڑا سا بوجھ ہم نے ڈال دیا، اب اس بوجھ کے ساتھ ہم انتخابات میں جائیں گے تو ہم مارے جائیں گے۔ ہماری اپنے ساتھ کمٹمنٹ تھی، جو بڑے ہیں وہ اتحاد کے بڑے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اپنے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ اور قوم کے ساتھ یہ کمٹمنٹ تھی کہ ہم آئیں گے، اس مشکل حالات میں مشکل فیصلے کریں گے، ایک بجٹ دیں گے مشکل، اگلا بجٹ دیں گے ریلیف والا، اور اس کے بعد ہم انتخابات کی طرف جائیں گے، اور اس دوران ہم نے جو اصلاحات درکار ہیں وہ کریں گے۔ تو اصلاحات ہم نے کر دی، مشکل فیصلہ ہم نے کر دیا، بجٹ ہم نے دینا ہے 2022-23 کا، اس کے بعد پھر ہم نے 23-24 کا بجٹ دینا ہے، اور پھر اگست 2023 کے بعد ہم نے کروانے انتخابات۔ تو یہ بحث پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے، کون کرتا ہے، کیوں کرتا ہے۔ یہ میری آج کافی لیڈران سے بات ہوئی، اور میں نام لے لیتا ہوں، قمر زمان کائرہ صاحب پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ہیں، وزیر اعظم کے مشیر ہیں،
انہوں نے کہا کہ یار ہم کیا سیاستدان ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ حالات کس طرح کے ہیں اور ہم مشکل فیصلے کر رہے ہیں، تو مشکل فیصلے کر کے پھر کون انتخابات میں جاتا ہے؟ کیونکہ بیسک جو ایک چیز آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب چاہتی ہے کہ ہمیں انتخابات کی طرف جایا جائے، ہم نے الیکشن اصلاحات کر لی، اب انتخابات کی طرف جائیں۔ اب الیکشن اصلاحات ابھی ہوئی ہیں، بجٹ ابھی آنا ہے، تو وہ کارا صاحب کہہ رہے تھے کہ یار نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ سارا عمران خان صاحب کی طرف سے ایک پروپیگنڈا، جو وہ بقول کائرہ صاحب کہ عمران خان صاحب کی طرف سے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ خود کچھ نہیں کر پا رہے سوائے پروپیگنڈا کے، تو اسی وجہ سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اچھا، کائرہ صاحب سے بات ہوئی، وہ ہٹ کر پھر اس کے بعد جب میں نے دیکھا تو وزیر اعظم صاحب کا جو کوئی ترکی میڈیا سے ان کا انٹرویو تھا، وہ یہاں پر لوکل میڈیا نے چھاپا، تو اس انٹرویو میں جو ہیڈ لائن تھی لوکل میڈیا میں وہ یہی تھی کہ جی انتخابات 15 ماہ کے بعد ہوں گے۔ اب 15 ماہ یعنی مدت پوری کریں گے، اس کے بعد انتخابات کروائیں گے، اس کے بعد ہم نگران حکومت بنا لیں گے اور انتخابات شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو انتخابات والا معاملہ تو ابھی، اچھا کوئی اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی پھوٹ پڑ جائے، کوئی پھر کہیں ادھر ادھر کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی وہ جو باپ کا باپ جو ہے وہ ان سے ناراض ہو جائے اور کسی کو کہہ دے کہ جی نہیں اب ادھر چل پڑو، تو یہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن جو بڑی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں اس حکومت میں، وہ انتخابات مدت پوری کرنے کے بعد کروانے پر کہ ان کی حکمت عملی ہے اور وہ اس تک جانے کی کوشش کریں گے۔ کوشش ہوتی ہے نا، مطلب عمران خان صاحب آئے تو 5 سال کے لیے تھے، نہیں نکال سکے، ساری سپورٹ کے باوجود 5 سال نہیں نکال سکے، اب وہ نیوٹرل کی دہائی دیتے پھر رہے ہیں عمران خان صاحب، جہاں جاتے ہیں وہاں نیوٹرل، جہاں جاتے ہیں وہاں نیوٹرل، یا سپریم کورٹ یا نیوٹرل، یا سپریم کورٹ یا نیوٹرل، اس سے علاوہ ان کے پاس کوئی بات نہیں ہے کرنے کو۔ تو ان کی کوشش یہ ہے، اس جو اتحادی ہیں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان صاحب کے، جی اب انتخابات ہم نے وقت پر کروانے، کیونکہ بڑے بھاری فیصلے یہ لے چکے ہوئے ہیں۔ اب یہ فیصلے جو ان کو ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو گیا، اب یہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کے بعد انتخابات میں جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ مزید ڈیمیج ہو جائے، مزید نقصان ہو جائے۔ اس اتحاد کے اندر کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ نہیں، یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اندر، کہ نہیں جو یہ ابھی اتنا ڈیمیج نہیں ہوا، آگے جا کر اور زیادہ ہو سکتا ہے۔ عمران خان دوبارہ اپنی مقبولیت برقرار کر سکتے ہیں، بحال کر سکتے ہیں، ابھی ان کی مقبولیت نہیں ہے۔ آج انہوں نے کال دی تھی مظاہروں کی، تو کراچی میں یہ جو مہنگائی کے خلاف مظاہرے، اور مہنگائی سے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں، کل تو کراچی میں لوگوں نے پیٹرول پمپ پر ہنگامہ آرائی بھی کی، خود لوگوں نے، ایسے جو اشتعال آ جاتا ہے لوگوں کو، مہنگائی لوگوں کو ذہنی مریض بنا رہی ہے، تو وہاں پر یہ کچھ ہوا کراچی میں۔ لیکن اسی کراچی میں عمران خان صاحب کی کال پر 20-25 لوگ بھی نہیں نکلے تھے مظاہرہ، جو دوپہر کو۔ اب رات کو نکلیں، شاید رات کو پھر اسکرینیں لگ جاتی ہیں، تو پھر وہاں پر کوئی فنکار شنکار بھی آ جاتے ہیں، تو پھر وہ مظاہرے پی ٹی آئی کے بڑے ہوتے ہیں رات کو۔ دن میں کہیں کوئی پاکستان بھر میں کہیں کوئی بڑا مظاہرہ، کراچی کے ایک مظاہرے کی ویڈیو ہمارے دوست سنجے سادوانی سما ٹی وی میں ہوتے ہیں کراچی میں، انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی، وہ مجھے پتہ چلا کہ اچھا یار کچھ لوگ نکلے ہیں، چلیں۔ مطلب میں نے اپنے پہلے والے ویلاگ میں اس کو اپریشیٹ کیا کہ یار وہاں لوگوں کے مسائل پر پی ٹی آئی اگر آ رہی ہے تو بہت اچھا ہے۔ جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا اس کے تھوڑی دیر بعد عمران خان صاحب کا جو بنیر میں خطاب تھا، اب وہ اس پر میں آتا ہوں، خطاب میں کیا کیا انہوں نے کہانیاں عمران خان صاحب نے بنائی اور کس طرح ٹوئسٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ جو مسلسل قوم کو ایک سازش کے پیچھے لگائے رکھا کہ جب امریکی سازش تھی مجھے ہٹانے کے لیے، امریکہ نے ایک سازش کی تھی، ڈونلڈ لو نے سازش کی تھی، اب عمران خان صاحب نے جو فرمایا ہے بنیر میں کھڑے ہو کر، انہوں نے کہا ہے کہ اصل میں ہندوستان اور اسرائیل سب سے زیادہ وہ ملک چاہتے ہیں کہ پاکستان کمزور ہو، پاکستان ٹوٹے، اور افسوس کہ امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان مضبوط ہو، تو لہٰذا یہ سازش ہوئی۔ اب اس سازش کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب اصل کھرا انہوں نے جا کے انڈیا اور اسرائیل میں ڈھونڈا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا اور اسرائیل وہ اس میں زیادہ خوشیاں منائے گی میری حکومت جانے کے بعد۔ اب عمران خان صاحب کا خیال ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں، حالانکہ عمران خان صاحب جتنی آسان حکومت پاکستان کے کسی بھی دشمن ملک کو نہیں ملی پاکستان میں، کہ وہ جو مرضی کرتے رہے۔ عمران خان صاحب سوال کرتے تھے کہ میں کیا کروں، یہ عمران خان صاحب کا سوال تھا۔ تو انڈیا میں اگر عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ ان کے جانے کے بعد خوشیاں منائی گئیں، تو وہ شاید کہ عمران خان صاحب کو کالے چشمے کے آگے خوشیاں نظر آئی ہوں انڈیا میں ان کے جانے سے، لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون
یہ وہ دو پارٹیاں ہیں جنہوں نے انڈیا کے ساتھ امن پرامن تعلقات تو چاہے، لیکن کبھی بھی وہ خواب و خیال نہیں دیکھے جو عمران خان صاحب نے دیکھے تھے کہ مودی آئیں گے اور پھر وہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا، تو ان دونوں پارٹیوں نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ مودی نواز شریف صاحب کے گھر بن بلائے مہمان ان کی نواسی کی شادی میں گئے، جس کو تانا بنایا گیا۔ بھائی پاکستان کم طاقتور تھا اس وقت میں، تو پڑوسی ملک کا جو وزیر اعظم ہے افغانستان سے اڑان بھرتے ہوئے کہتا ہے کہ جناب میں چائے پلا دو گے میں آپ کے ملک میں اتروں، تو یہ آپ کی سفارتی کامیابی ہوتی ہے جس کو کمزوری بنانے کی کوشش کی گئی نواز شریف کی، کہ نواز شریف کی نواسی کی شادی میں انہوں نے کہا کہ جی میں تو نواسی کی شادی ہے، کہتا وہ تو زیادہ بہتر ہے، اگر شادی میں شادی ہے تو وہ تو زیادہ بہتر ہے، شبھ وہ ہے کیا شبھ گھڑی ہے، شبھ گھڑی ہے تو میں شبھ گھڑی میں آپ کے پاس پدھارتا ہوں۔ تو چلے گئے مودی نواز شریف کے، وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اپنے 92 میں کام کرتا تھا، اچانک تھر تھری مچ گئی، کیا ہوا ایئرپورٹ پہنچو مودی آ رہا ہے۔ وہ میں نے ادھر ادھر دیکھا خبریں، بعد میں ٹویٹر پر دیکھا تو مودی صاحب نے کہا کہ جی میں وہاں سے کابل سے چل رہا ہوں اور لاہور اتروں گا اور نواز شریف صاحب کے ساتھ چائے کی پیالی میں ملاقات کروں گا۔ یہ بہت بڑا وہ تھا پاکستان کے لیے اچیومنٹ تھی۔ یہی نواز شریف صاحب تھے جن کے دور میں واجپئی جی بس پر چڑھ کر لاہور آئے، عمران خان صاحب دہائی دیتے رہے پونے 4 سال اپنی دور کی کہ مودی میرا فون نہیں اٹھاتا، مودی نے بات تک نہیں کی عمران خان صاحب سے۔ وہ ادھر امریکی جن کے خلاف سازشوں کی بات کر رہی ہے، سفارتی ناکامیاں ہیں، سازش کرتے ہیں، انڈیا پاکستان کے خلاف سازش نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا، پھول بھیجے گا، اسرائیل پاکستان کے خلاف سازشیں نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا، وہ تو کریں گے سازشیں، ظاہر ہے پاکستان کے خلاف اسلامی دنیا کا پہلی ایٹمی قوت ہیں، ہم سازشیں کریں گے، لیکن آپ کی اپنی سفارتی ناکامیاں اور اس سے پہلے آپ نے جو ان کے ساتھ جو توقعات وابستہ کر رکھی تھی وہ بھی قوم کو آج بتا دیں۔ اپنا یہ جو بائیڈن ہے ان کے فون کا انتظار عمران خان صاحب کب تک کرتے رہے؟ تو بہرحال اب وہ جو امریکی سازش تھی وہ امریکی سازش اب انڈیا اور اسرائیل کی سازش میں بدل گئی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ سازش انڈیا اور اسرائیل کی تھی، کیونکہ انڈیا اور اسرائیل پاکستان کو ٹوٹتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، بالکل دیکھنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انہوں نے برملا کئی بار کہا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کی معیشت کا گال کر کے چلے گئے۔ لیکن خیر اب آگے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے خلاف حکومت جو ہے وہ بنا رہی غداری کے مقدمات، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خوف پھیلایا جا رہا ہے لوگوں میں، اور یہ بالکل اسی طرح کا خوف ہے جس طرح کا یزید نے کوفے میں پھیلایا تھا، اور پھر کوفے کے لوگوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا تھا، اور وہ تا قیامت پچھتاتے رہیں گے۔ بالکل حق کا جو ساتھ نہیں دیتا وہ تا قیامت پچھتاتا ہے، امام حسین کا ساتھ نہ دینے والے بالکل تا قیامت پچھتائیں گے، یزید کا ساتھ دینے والے تا قیامت پچھتائیں گے، سیدھی بات ہے، صاف بات ہے۔ لیکن اب عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے آپ کو جس جنگ کو یعنی جس جگہ سمجھتے ہیں کہ جی میں یہ لڑائی لڑ رہا ہوں، وہ لڑائی لڑنے کے لیے پھر وہ قلندروں کی طرح اترا جاتا ہے میدان میں، پھر انتظار نہیں کیا جاتا کہ جی میں نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے اور اس پٹیشن کا جب تک جواب نہیں آتا تب تک میں تحریک نہیں چلاؤں گا۔ میں نے گزارش کی نا آغاز میں کہ عمران خان صاحب نے قوم کو لگا دیا ٹرک کی بتی کے پیچھے، نیوٹرل کے پیچھے، نیوٹرلز کی طرف دیکھ رہے تھے کہ نیوٹرلز مجھے اشارہ کریں۔ آج کے خطاب میں بھی جو بنیر میں انہوں نے خطاب کیا، کل بشام میں کیا تھا، آج بنیر میں کیا، اور کل بشام کے خطاب میں کیا کہا تھا کہ میں بنیر کے خطاب میں کل آپ کو اگلا لاہ عمل دوں گا، اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کے لیے آپ کو اپنی اگلی حکمت عملی بتاؤں گا۔ آج آخر میں کیا کہا اینڈ میں جا کر کہ مجھے وکیلوں نے کہا ہے کہ آپ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا اس کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ جو آپ نے کمیٹی بنائی ہے وہ کمیٹی نہیں ہے، سپریم کورٹ نے تو رپورٹ مانگی ہے، جو آپ نے کمیٹی بنائی ہے اس کمیٹی میں سول سوسائٹی کے لوگوں کو بھی شامل کر لیں کہ انہوں نے کتنا بڑا ظلم کیا تھا 25 مارچ کو جب ہم نکل رہے تھے، ہمارے اوپر کتنا بڑا تشدد کیا تھا، اور جس طرح یزید نے کیا تھا اس طرح انہوں نے کیا تھا، میں تو کنٹینر میں تھا مجھے تو پتہ نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں۔ اور پھر کہا کہ وکیلوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ابھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ابھی ہم کال نہیں دیں گے، ابھی جب فیصلہ سمجھ لیں گے اس کے بعد ہم کال دیں گے۔ کل کہا کہ میں حکمت عملی بتا رہا ہوں، بنا رہا ہوں، اب انتظار ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی سگنل آ جائے، کہیں نہ کہیں سے کوئی اشارہ مل جائے تو میں لانگ مارچ کی کال دے دوں
اور لانگ مارچ کی کال روزانہ، وہ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک بار گزارش کی تھی کہ ابھی وہ جو سام نکالتا ہے نا مداری پٹاری سے، اسی طرح شعبدہ باز اختر بلوچ صاحب میرے سینئر ہیں، دوست ہیں، ہم نے ساتھ کام کیا ہوا ہے، کراچی میں ہوتے ہیں، وہ انہوں نے مجھے جب پچھلا میں نے ویلاگ کیا تھا جس میں نے کہا تھا مداری، تو انہوں نے کہا تھا یار مداری ذرا زیادہ سخت لفظ ہے، شعبدہ باز زیادہ مناسب لفظ ہے. تو میں نے گزارش کی تھی کہ یار دیکھیں یہ جو کچھ کر رہے ہیں مداریوں والا کر رہے ہیں نا، پوری تقریر ایک سما باندھ دیتے ہیں، پچھلے کئی دنوں سے ایک سما باندھا ہوا ہے، قوم کو بتا رہے ہیں کہ جی میں آپ کو 6 دنوں کے بعد بتاؤں گا کہ آپ تیار رہو، 6 دنوں کے بعد بتاؤں گا لانگ مارچ اسلام آباد کے لیے، 6 دنوں کے بعد تاریخ دوں گا. 6 دن گزر گئے، پہلے تو 6 دن گزر ہی نہیں رہے تھے، کوئی 12 دنوں میں 6 دن گزرے، 8-10 دن کے بعد 6 دن گزرے. پھر انہوں نے کہا کہ جی میں 2 دن بعد بتاؤں گا. سپریم کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ سے فیصلہ آئے گا، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، سپریم کورٹ سے درخواست انہوں نے رجسٹرار آفس نے پکڑ کر پھینک دی کہ یہ درخواست بنتی نہیں آپ کی، یہ تو ہم فیصلہ دے چکے ہوئے ہیں، فیصلہ جا کر پڑھ لیں. فیصلہ پڑھنے کے بعد کہہ رہے اب ہم فیصلہ سمجھیں گے تو پھر کال دیں گے، فیصلہ آئے گا تو کال دوں گا. اب کہہ رہے ہیں فیصلہ سمجھیں گے پھر اس کے بعد کال دیں گے. تو روزانہ کہتے ہیں کہ جی میں لانگ مارچ کی کال دوں گا اور آپ تیار ہو کے آئیے گا، میں کل دوں گا، پرسوں دوں گا. تو یہ وہ جو مداری کرتا ہوتا ہے نا کہ ابھی سانپ نکلتا ہے، ابھی سانپ نکلتا ہے، کپڑے سے کپڑا نکالتا ہے، پھر پتہ نہیں کیا کیا نکالتا ہے، وہ اینڈ میں جا کر پتہ نہیں کچھ نکلتا بھی نہیں ہے، اور مداری اپنا تماشا کرتا ہے، تالیاں بجواتا ہے، چلا جاتا ہے. تو میں نے اختر بلوچ صاحب کو کہا تھا، میں نے کہا یار یہ اختر مینگل بھی بلوچ ہی ہے لیکن یہ ہمارے میرپور خاص کے بلوچ دوست ہیں. تو میں نے اختر کو کہا کہ بھائی یہ کوئی اگلا ہی کرتب کرتے ہیں عمران خان صاحب، اس کے لیے میرے پاس مداری سے بڑا کوئی مناسب لفظ نہیں تھا. تو آج بھی وہی کیا، اپنا بنیر میں، کل بشام میں کہا کہ جی میں بنیر میں کال دوں گا، بنیر میں کہا میں اپنا سپریم کورٹ کا فیصلہ سمجھنے کے بعد کال دوں گا. اب سپریم کورٹ کا فیصلہ جب تک سمجھ آئے گا تب تک لوگ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے رہیں گے. اور لوگ ویسے عمران خان صاحب کی کال پر اب نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب ایک طرف تیاری کر رہے ہیں، دوسری طرف حکومت تیاری کر رہی ہے. حکومت کی کیا تیاری ہے؟ میں نے کہا نا عمران خان نے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا، حکومت نے عمران خان کے پیچھے ٹرک لگا دی ہے، اس پر بھی میں آتا ہوں. لیکن آج عمران خان صاحب نے نیوٹرلز کو پھر کہا ہے کہ جی میں نے تو نیوٹرلز کو، جو نیوٹرلز کہتے ہیں کہ جب نیوٹرل ہو گئے اچھی بات ہے، آپ نیوٹرل رہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جی نیوٹرل سے پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کیا تھا، آپ نے نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کیا تھا تو بہت اچھی چیز ہے، بتایا تھا سازش کا سن رہا ہوں، اگر آپ کامیاب ہو گئی سازش تو ملک کو بڑا نقصان ہوگا. وہی بات جو شوکت ترین صاحب علیہ نے بات کی تھی، اس کے بعد پھر انہوں نے وہی غدار اور سازش، نواز شریف، آصف زرداری وغیرہ وغیرہ والی پرانی باتیں. لیکن نہ لانگ مارچ کی کال دی ہے، نہ خان صاحب نے اپنا سپریم کورٹ کی اجازت کے بغیر کہیں سے ہلنے کا کوئی ارادہ رکھا ہوا ہے. کل پشاور ہائی کورٹ سے راہداری ضمانت لی اور کہا کہ میرے خلاف مقدمات بن رہے ہیں. آج کہا کہ جی میرے خلاف غداری کے مقدمات بنائے جا رہے ہیں کیونکہ مجھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پولیٹیکلی میں جس رائے کا آدمی ہوں، میں نے پہلے بھی 2-4 بار گزارش کی ہے کہ ایک تو عمران خان صاحب کا جمہوری حق ہے، وہ جو بات کرنا چاہتے ہیں، ہاں وہ بات پاکستان، ظاہر ہے ایک ہوتا ہے نا کہ اشتعال انگیزی، نفرت پھیلانا، وہ تو نہیں اجازت ہونی چاہیے. سیاسی طور پر وہ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں ان کو بات کرنے، انٹرویو دینے، ان کا انٹرویو شائع ہونے، ان کا انٹرویو نشر ہونے، وہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. جلسہ کرنا چاہتے ہیں جلسہ کریں، لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں اجازت ہونی چاہیے، لانگ مارچ کریں. ان کو گرفتار، کوئی سالڈ ریزن ہو تو گرفتاری بنتی ہے تو بنے، ورنہ ان کو کھلی چھوٹ ہونی چاہیے. اس کے 2 چیزیں ہوں گی. ایک یہ کہ یہ حکومت عمران خان صاحب کی طرح اس دلدل میں نہیں پھنسے گی انتقام والے میں کہ عمران خان بیسیکلی انتقام کے آگ میں جلے ہیں. عمران خان صاحب خود دوسروں سے انتقام لیتے لیتے خود اپنا نقصان کر لیا، دوسرے تو واپس آ گئے اقتدار میں، اور ان کا پلان ہے اگلے 10 سال اقتدار میں رہنے کا. تو خان صاحب جس اقتدار کی آگ میں جلے تھے، اس حکومت کو اس اقتدار کی آگ میں نہیں جلنا چاہیے. ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ اس آگ سے بچ جائیں گے. دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کو جتنی ڈھیل دی جاتی رہے گی، خان صاحب خود کو اتنا ایکسپوز کرتے جائیں گے روزانہ. اب دیکھیں روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یار کل تو یہ بات کر رہے تھے، پرسوں تو یہ بات کر رہے تھے، آج وہ اٹھا کر چارٹ مہنگائی کا بتا رہے تھے کہ ہمارے دور میں کیا مہنگائی تھی اور ان کے دور میں کیا ہے. بالکل ہوئی ہے مہنگائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس حکومت کے اوپر ہم تنقید کر رہے ہیں. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ عمران خان صاحب کے جس طرح سپورٹر کہتے ہوتے تھے کہ جی وہ مہنگائی عالمی مسئلہ ہے. بھی مہنگائی عالمی مسئلہ نہیں ہے. جن ممالک میں مہنگائی ہے وہاں کے لوگوں کی قوت خرید، ان لوگوں کی پر کیپٹا انکم دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ مہنگائی لوگوں کو اثر ڈال رہی ہے نہیں ڈال رہی.
تو لہٰذا پاکستان میں کل مہنگائی تھی عمران خان کے دور میں، آج اس سے زیادہ ہے، یہ ایک الگ بات. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو اس وقت کچھ اور کہہ رہے ہوتے تھے، اب کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو جتنا ان کو کھلی چھوٹ دی جائے گی اتنے یہ ایکسپوز ہوتے جائیں گے. ان کا انداز سیاست، انداز فکر، اداروں کو کے ساتھ محاذ آ رہی، اداروں کے اوپر جائز ناجائز تنقید تو جائز بھی ہو سکتی ہے، ناجائز بھی ہو سکتی ہے. کل اگر میں اقتدار میں ہوں گا تو پاکستان سلامت ہے، میں اقتدار میں نہیں ہوں تو پاکستان ٹوٹ رہا ہے، یہ والا رویہ ان کا سامنے آتا جائے گا. مطلب پاکستان یہ اس میں جو عمران خان صاحب نے بات کی نا، اس میں جزوی طور پر تو اتفاق نا کہ جی ملک کی معیشت ٹھیک ہوگی تو ملک کی دفاع ٹھیک ہوگا، ملک کی دفاع ٹھیک ہوگا تو ملک مضبوط ہوگا. اگر یہ تینوں منفی میں جائیں گے تو ظاہر ہے ملک کو خطرات تو ہوں گے سلامتی کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو لیکن عمران خان صاحب کے خیال میں آؤں گا تو ملک ٹھیک کر دوں گا. تو آپ نے پہلے ٹھیک نہیں کیا، آپ نے پہلے بگاڑا ہے، خراب کیا. تو خیر عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی جو باتیں ہیں، جو ان کو خود بھی خطرہ ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے راہداری ضمانت بھی لے رکھی ہوئی ہے، اور 3 ہفتوں کی راہداری ضمانت، پتہ نہیں کس کھاتے میں اتنی، لیکن بہرحال تو عمران خان صاحب کو خطرہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا، ان کے اوپر غداری کا مقدمہ درج کیا جائے گا. لیکن حکومت عمران خان صاحب کے خطرات اور خدشات کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے. خبر آئی ہے کہ یہ جیو نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ اپنا وزارت داخلہ نے وہ جو تحریک انصاف کے ایڈوائزری جاری کی ہے کہ پی ٹی آئی کے جن لوگوں نے لانگ مارچ میں توڑ پھوڑ کی تھی پورے ملک بھر میں، صوبائی حکومتوں کو ہدایت جاری کی ہے، آئی جیز اور ہوم سیکرٹری کو ایڈوائزری جاری کی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، جنہوں نے 25 مئی کو آگے لگائی تھی، توڑ پھوڑ کی تھی، املاک کو نقصان پہنچایا تھا. اور جو لوگ اب اگلے لانگ مارچ کی تیاری کر رہے ہیں ان پر کڑی نظر رکھی جائے. اب یہ ایڈوائزری ہے عمران خان کے پیچھے ٹرک لگانا، خبردار اب آپ اگلا لانگ مارچ نہیں کر سکتے. اور دوسرا عمران خان صاحب کے خلاف مقدمے کی تیاری جو سنجیدہ مرحلے میں، اور مقدمے پر مسلسل قانونی ماہرین کے ساتھ اور مشیران کے ساتھ مشاورت جاری ہے. نہیں درج ہونا چاہیے کوئی بھی ایسا مقدمہ جو بنتا نہ ہو. کوئی بھی سیاسی تقریر کے اوپر مقدمہ نہیں بنتا، سیاسی مظاہرے پروٹیسٹ کے اوپر مقدمہ نہیں بنتا. ہاں عمران خان صاحب لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں، عمران خان صاحب کوئی ایسی باتیں کر رہے ہیں اس پر اگر، اور وہ توڑ پھوڑ کی ہے تو اس پر اگر کوئی مقدمہ ہے تو وہ بننا چاہیے. لیکن صرف وہ کیا ہوتا ہے حساب برابر کرنے کے لیے، جس طرح ماضی میں عمران خان صاحب کرتے رہے یا ماضی میں ہماری سیاسی پارٹیاں کرتی رہی، نقصان اٹھاتی رہی، اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. وہ جو غداری کا مقدمہ عمران خان صاحب کو ڈر ہے کہ ان کے خلاف بنایا جا رہا ہے، وہ عمران خان صاحب کا ڈر بھی ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ جی مجھے جیل تو کیا، مجھے تو جان کی پرواہ بھی نہیں ہے، دوسری طرف عدالتوں سے کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دیں تاکہ میں جاؤں ورنہ یہ میرا راستہ روکیں گے. تو عمران خان صاحب کو کھلی چھوٹ دے دیں، جتنے ایک وہ ماشاءاللہ بہادر ہیں وہ خود ایکسپوز ہوتے جائیں گے. حکومت کیوں ان کے اوپر مقدمے کر کے ان کو گرفتار کر کے اور ان کو ہیرو بنائے؟ یہ حکومت کی سب سے بڑی بیوقوفی ہوگی، سب سے بڑی غلطی ہوگی اگر وہ عمران خان صاحب کی جو نقل و حرکت ہے اس کو محدود کریں گے. خبر یہ بھی آئی تھی کہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی، وہ عمران خان صاحب کے وہ جو اپنے صحافی عمران خان صاحب کے، وہ یہ کر رہے تھے ٹویٹ کہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی. شہباز گل نے بھی کیا تھا کہ اسلام آباد پولیس نے ان سے سیکیورٹی واپس لے لی ہے. اگر ایسا بھی کچھ ہے تو یہ عمل بھی قابل مذمت ہے. عمران خان کو سیکیورٹی ان کی جو اسسمنٹ کی گئی ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے، ملنی چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب ہو یا میں ہوں یا کوئی بھی ہو، اس کی جان کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. تو حکومت کو کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے یہ تاثر آئے کہ حکومت اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.